بستیاں کیوں ویران ہوتی ہیں؟ طوطے اور طوطی کا گزر ایک بستی سے ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ ساری بستی ہی ویران پڑی ہے۔ طوطی نے طوطے سے پوچھا، یہ بستی ویران کیوں ہے؟ تو طوطے نے جواب دیا، یہاں سے الو کا گزر ہوا ہے۔ عین اسی وقت الو بھی وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس نے طوطے کی بات سنی، وہاں رک کر ان سے مخاطب ہو کر بولا، تم لوگ اس گاؤں میں مسافر لگتے ہو، آج رات تم لوگ میرے مہمان بن جاؤ، میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ الو کی محبت بھری دعوت سے طوطے کا جوڑا انکار نہ کر سکا اور انہوں نے الو کی دعوت کو قبول کر لیا۔ کھانا کھا کر جب انہوں نے رخصت ہونے کی اجازت چاہی تو الو نے طوطی کا ہاتھ پکڑا اور کہا، تم کہاں جا رہی ہو؟ طوطی پریشان ہو کر بولی، یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے، میں اپنے خاوند کے ساتھ واپس جا رہی ہوں۔ الو ہنسا اور کہا، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تم تو میری بیوی ہو۔ اس پر طوطا اور طوطی دونوں الو پر جھپٹ پڑے اور گرما گرمی شروع ہو گئی۔ دونوں میں بحث و تکرار جب بہت زیادہ بڑھی تو الو نے طوطے کے سامنے ایک تجویز پیش کرتے ہوئے کہا، ایسا کرتے ہم تینوں عدالت میں چلتے ہیں اور اپنا مقدمہ قاضی کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ قاضی جو بھی فیصلہ کریں گے وہ ہمیں قبول ہوگا۔ الو کی تجویز پر طوطا اور طوطی مان گئے۔ تینوں قاضی کی عدالت میں پیش ہوئے۔ قاضی نے دلائل کی روشنی میں الو کے حق میں فیصلہ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ طوطا اس بے انصافی پر روتا ہوا چل دیا تو الو نے اسے آواز دی، بھائی اکیلے کہاں جاتے ہو؟ اپنی بیوی کو تو ساتھ لیتے جاؤ۔ طوطے نے حیرانی سے الو کی طرف دیکھا اور کہا، اب کیوں میرے زخموں پر نمک چھڑکتے ہو؟ اب یہ میری بیوی کہاں ہے؟ عدالت نے تو اسے تمہاری بیوی قرار دے دیا ہے۔ الو نے طوطے کی بات سن کر نرمی سے جواب دیا، نہیں دوست، طوطی میری نہیں تمہاری ہی بیوی ہے۔ میں تمہیں صرف یہ بتانا اور سبق سکھانا چاہتا تھا کہ بستیاں الو ویران نہیں کرتے، بستیاں تو تب ویران ہو جاتی ہیں جب ان سے انصاف ہی اٹھ جاتا ہے۔